اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. Okay, so now we are going to go to Taiwan. بینکاک سے تائیوان تک فلائٹ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے کا ہے. تائیوان کو تائپی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تائپی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کچھ زیادہ مصروف نہیں تھا, بڑے سائز کے کافی صاف ستھرا ایئرپورٹ ہے, لیکن یہاں پر بینکاک ایئرپورٹ کی طرح زیادہ رش وغیرہ نہیں ہے, بہت زیادہ فلائٹس وغیرہ نہیں آتی اور اتنا زیادہ بیزی نہیں ہے جیسے کہ بینکاک کا ایئرپورٹ ہے. لیکن اتنا ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے میں نے کولمبو میں دیکھا تھا کہ بالکل بھی بیزی نہیں تھا, ایک آدھ فلائٹ بڑے عرصے کے بعد اترتی ہے اور پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں. تائیوان میں کچھ لوگ تھے اور فلائٹس وغیرہ تھی, لیکن اٹ واز ناٹ ایز بیزی ایز دی بینکاک ایئرپورٹ. بینکاک تو بہت بڑا سیاحوں کا مرکز ہے جہاں پوری دنیا سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے تھائی لینڈ کی معیشت کافی مضبوط ہے. اگرچہ تائیوان کی اپنی اٹریکشنز ہیں اور رہنمائیاں ہیں, ایئرپورٹ سے امیگریشن میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. چونکہ میں آسٹریلین پاسپورٹ پہ سفر کر رہا تھا اور دنیا میں زیادہ تر ملکوں میں آسٹریلین سٹیزن شپ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی وجہ تھی کہ تائپی ایئرپورٹ پہ کوئی مشکل نہیں ہوئی, نہ ہی امیگریشن والوں نے مجھے روک کر انتظار کرنے کو کہا اور نہ ہی کوئی زیادہ سوال جواب پوچھے. ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور ٹیکسی والے کو کسی ہوٹل میں لے جانے کے لیے کہا, لیکن ٹیکسی بیٹھنے کا ٹیکسی شہر کی طرف جاتے ہوئے تائیوان شہر دیکھنے کا موقع ملا. کچھ علاقے مجھے کراچی کے علاقوں کی طرح لگے, جیسے کہ پیٹرول پمپ وغیرہ, تو ایسے لگتے تھے کہ جیسے میں کراچی کے ہی کسی علاقے میں گھوم رہا ہوں. بہرحال وہ ٹیکسی والا مجھے ایک بڑے ہوٹل کے باہر چھوڑ گیا. ٹیکسی کا کرایہ ایئرپورٹ سے شہر تک بالکل زیادہ نہیں تھا, بہت کم تھا, حالانکہ کافی ڈسٹینس تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کرایہ اتنا زیادہ نہیں تھا. دیٹ سرپرائزڈ می. اور ہوٹل کے اندر ریسیپشن پہ جا کے کمرے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک رات کے لیے تقریباً $400 پر نائٹ, امریکن ڈالرز پر نائٹ. یہ میرے لیے کافی زیادہ تھا. میں نے ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے پوچھا کہ میں نے صرف کپل آف 2-3 نائٹس گزارنی ہے, اگر اس میں کوئی ریڈکشن ہو یا کوئی اس سے کم روم کرائے والا روم ہو تو وہ آپ مجھے بتائیں. تو اس نے ڈسکاؤنٹ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کو $350 امریکن ڈالرز, $50 کا میں ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہوں. لیکن ابھی بھی یہ میرے لیے بہت زیادہ تھا اور میرے بجٹ سے زیادہ تھا. پھر اس لڑکی نے مجھے ایک ہوٹل کا پتہ دیا اور ساتھ ہی ایک ٹیکسی بھی منگوا دی. اس نے کہا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی بجٹ ہوٹل. ٹیکسی والا مجھے دوسرے ہوٹل میں جو کہ بہت زیادہ دور نہیں تھا وہاں لے گیا اور وہاں پہ ڈراپ کر دیا. یہ ہوٹل بجٹ ہوٹل تھا, صاف ستھرا, مناسب, میرے 3-4 دن رہنے کے لیے بڑا ریزنیبل تھا. ریسیپشن پہ اپنی ساری ڈیٹیلز وغیرہ میں نے دی اور ایک کمرہ مجھے دے دیا گیا. پورٹر نے میرا سامان کمرے میں پہنچا دیا, حالانکہ پورٹر کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بیگ لے کے سفر کر رہا تھا جو کہ میں خود بھی اٹھا کے کمرے میں لا سکتا تھا. بھوک لگی ہوئی تھی, اور اول تو یہ کہ ہوٹل میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. دوسری یہ کہ خود بھی ہوٹل سے کوئی چیز نہیں کھانا چاہتا تھا جب تک کہ میں خود نہ کھانے کی چیز خرید لوں. مجھے نہیں پتا تھا کوئی چیزیں حلال ہیں یا نہیں ہیں, اس لیے میں کوشش کرتا تھا کہ ہر چیز حلال یوز کروں. نزدیک ہی ایک جنرل اسٹور کھلا ہوا تھا, وہاں سے میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور واپس ہوٹل آ گیا. چائے کافی بہرحال ہوٹل سے ہی مل گئی, اور کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی نئی جگہ جا کر سونے میں کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئی. صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا, کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو سارا شہر خاموش اور پرسکون نظر آیا. اتنی صبح باہر نہیں جا سکتا تھا, جانا بھی تو یعنی کہ جاتا بھی تو شہر خاموش ہی نظر, اگر میں باہر جاتا تو شہر خاموش ہی نظر آتا. سب سے زیادہ مشکل مجھے تائیوان میں جو پیش آئی وہ زبان کی تھی, یعنی کہ بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ انگلش بول اور سمجھ سکتے ہیں. ایون کہ دس دیٹ ہاؤ ہیلو ہائی وہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور تقریباً نہ ہونے کے برابر مجھے چائنیز نہیں آتی تھی, اس لیے مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی. لیکن ایک طرح سے میں اس بات کو انجوائے بھی کر رہا تھا, کیونکہ کوئی بات پوچھنے کے لیے جب لوگوں سے بات کرتا تو بات تھوڑی لمبی ہو جاتی اور میں ان کو سمجھانے لگتا کہ یہ وہ, تو وہ ایک قسم کا مجھ میں ایک جولی جوک سا بن جاتا تھا اور مزاحیہ رخ اختیار کر لیتی تھی. جب میں ورلڈ ٹور کر رہا تھا تو جس ملک میں جاتا تھا وہاں کے ہر سٹی میں, جس سٹی میں اور شہر میں جاتا تھا وہاں سے ایک پوسٹ کارڈ لے کے میں اپنے گھر پوسٹ کر دیتا تھا کہ آئی ایم وزٹنگ دس سٹی ناؤ. اب تائیوان میں مجھے پوسٹ کارڈ ڈھونڈنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی. لوگوں سے پوسٹ آفس کا پتہ جو ہے نا وہ بھی معلوم کرنے میں مشکل ہو رہی تھی.
باڈی لینگویج کام آئی. پھر ایک ٹیکسی والے سے مسجد جانے کو کہا تو وہ میری طرف دیکھتا رہا, جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا تو ایسے جیسے مجسمہ بالکل ایسے بالکل ورنہ ان میں فیشل ایکسپریشنز نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں وہ ان کے فیشل ایکسپریشنز نہیں ہوتے ہیں. بلکہ میری ٹیچر جو آسٹریلیا میں تھی انہوں نے بتایا کہ جاپان میں بھی سیم ہی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز نہیں ہوتے, خوش ہو رہے ہیں یا دکھ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا. تو وہ وہاں پہ جاپان میں کلاسز ہوتی ہیں جو لوگوں کو ہنسنا سکھاتے ہیں کہ ہنسنا کیسے ہے, ایسی کلاسز ہوتی ہیں. میں نے تو اس پہ یقین نہیں کیا, لیکن چونکہ میری جو ٹیچر ہے انہوں نے بتایا اس لیے مجھے اس پہ یقین آیا کہ جاپان میں کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو ہنسنا سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہنسا جاتا ہے. بہرحال وہ میں نے اس کو دیکھا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا تو بالکل ایسے اسٹیچو کی طرح نظر آیا, اور سر کے اشارے سے اس نے مجھے کہہ دیا نو, کہ جیسے اس کو میں نے پتہ کیا نا پوسٹ آفس کا, تو اس نے بس کہہ دیا نو. میں جب صبح دوبارہ سو کر اٹھا تو نہا دھو کر ہوٹل سے باہر آیا. تائیوان ایک انٹرنیشنل ملک ہے اور آزاد ہے. چائنا کا کافی اثر ہے لیکن امریکن افیکٹ بھی اثر بھی بہت زیادہ ہے. یہاں انٹرنیشنل فوڈ کے سٹورز کافی ہیں جیسے کہ میک ڈونلڈز, سب وے, کوڈو, KFC وغیرہ. اگرچہ ان جگہوں پر بہت ساری چیزیں حلال نہیں ہوتی لیکن کافی چائے اور سنیکس ناشتے میں کھائے جا سکتے ہیں. میں نے بھی ایک جگہ سے کافی, بسکٹس اور فروٹ کا ناشتہ کیا اور مٹر کرش کرنے نکل کھڑا ہوا. آہستہ آہستہ ادھر ادھر بازاروں میں گھومتا رہا, کافی دور تک نکل گیا. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لگ رہے تھے. ان سے انگلش میں ہیلو ہائی کہا, شاید یہ لوگ مجھے شہر کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دیں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی انگریزی بولنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا. شہر میں ایک ریڑھی والا نظر آیا جو کہ سنگاڑے بیچ رہا تھا. بازار میں گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ شاہ عالم مارکیٹ لاہور کا حصہ ہو. چھوٹے چھوٹے کاروبار, ساری فیملی حصہ لیتی ہے اور دکان یا شو روم کے پیچھے گھر ہوتا ہے. لال رنگ از ویری پرومیننٹ, ہر جگہ پہ آپ کو لال رنگ نظر آتا ہے. میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہاں کی لڑکیاں بھی انگلش بولنے سے آ رہی تھیں, ان کو بھی بہت کم انگلش آتی تھی. بینکاک میں کافی لوگ انگلش سمجھ اور بول لیتے ہیں اور وہاں کی لڑکیاں آسانی سے دوست بن جاتی ہیں, لیکن تائیوان میں یہ بات نہیں تھی. اگرچہ روکھا پن بھی نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کے وہ ایسے فیل کر رہے ہوں کہ یو آر ناٹ ویلکم, ایسی بات نہیں تھی. لیکن اپنائیت بھی نہیں تھی, سوائے ایک جگہ کہ میرا خیال ہے کہ زبان سے ناشنا دونوں میری طرف سے چائنیز نہ بولنے اور انگلش نہ بولنے کے درمیان, اس کی وجہ سے ہمیں انٹریکشن نہیں ہو سکا. میں کسی سے بھی زیادہ انٹریکشن نہیں کر سکا. میں کافی دیر تک یوں ہی گھومتا رہا, پھر کبھی کسی گلی میں, کسی بازار میں اور کسی شاپنگ سینٹر میں. اب مجھے بھوک لگنے لگی تھی اور میں کھانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ کیا کھایا جائے اور کہاں سے کھایا جائے اور حلال کہاں سے مل سکتا ہے. اگرچہ اسٹریٹ میں فوڈ کے کافی سٹالز تھے اور ریسٹورنٹس وغیرہ بھی تھے, لیکن وہ حلال نہیں بیچ رہے تھے. اور دوسری ایسی چیزیں بھی لگائی جاتی ہیں جیسے کہ لیزرڈس, کیٹس وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ سیل ہوتی ہیں, لوگ کھاتے پیتے ہیں. ڈرنکس, بسکٹ, پھل فروٹ یوز کر رہا تھا, یہی ملک کے ساتھ کیلے کھا لیتا تھا. اینڈ دیٹ واز ویری نرشنگ. اور پھر کافی دیر تک مجھے بھوک نہیں لگتی تھی. تائیوان ایک بہت پرسکون ملک ہے اور لوگ خوشحال ہیں. تائیوان کی معیشت تھائی لینڈ سے زیادہ مضبوط ہے. جب میں MBA میں پڑھ رہا تھا تو مختلف ملکوں کی اکنامک اینڈ ٹریڈنگ سچویشنز کے بارے میں پتہ چلا. ان میں سے تائیوان کے بارے میں معلوم ہوا کہ دنیا کے سب سے زیادہ فارن ایکسچینج فنڈز جو ہیں وہ تائیوان کے پاس ایٹ دیٹ ٹائم. تائیوان کی معیشت نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور بڑے کم عرصے میں ان کی معیشت مضبوط سے مضبوط ہو گئی. مینوفیکچرنگ انڈسٹری, خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں تائیوان نے بڑی ریپڈ جو ہے پروگریس شو کی. میرا جو کلاس فیلو چینگ تھا تو بتایا کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گئے اور ارب پتی ہو گئے. پرانی بلڈنگوں کو گرا کے نئی بلڈنگیں بنا دی گئیں اور پلازوں نے ان کی جگہ لے لی. انہی وجوہات کی وجہ سے مجھے شوق ہوا تھا کہ میں تائیوان جا کے دیکھوں اور آبزرو کروں کہ وہاں پہ اکنامک پروگریس کیسے ہو رہی ہے. بہرحال کھانے کی تلاش میں ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا. زیادہ رش نہیں تھا. اس نے وہاں پر موجود لڑکی سے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ کون کون سی ڈشز ہیں. پھر وہی مسئلہ انگریزی کا تھا. وہ لڑکی میری طرف ہی دیکھتی رہی اور کوئی جواب نہیں دیا, لیکن فوراً ہی ایک ہیلو کی آواز نے مجھے چونکا دیا. یہ آواز میرے پیچھے سے آئی تھی. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں نے ہیلو ہی سنا تھا. پھر میرے چونکہ کان انگریزی سننے سے ناآشنا ہو گئے تھے اور یہ کوئی چائنیز کا لفظ کسی نے بولا تھا, لیکن وہی مترنم سی آواز پھر دوبارہ سنائی دی.
اس مرتبہ ہیلو کے ساتھ ہاؤ آر یو بھی شامل ہو گیا. میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک نوجوان عام سی شکل صورت کی لڑکی نظر آئی. وہ مسکرا رہی تھی اور مجھے ہی متوجہ کر رہی تھی. مجھے وہ کچھ شناسا سی لگی، لیکن پھر خیال آیا کہ زیادہ تر چائنیز کے جو فیسز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے وہ بھی ایک عام سی لڑکی ہوگی. وہ مسکرا رہی تھی تو میں بھی مسکرایا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کسی اچھے ریسٹورنٹ کی تلاش میں ہو. میں نے کہا ہاں یس. ہم نے ایک دوسرے سے تعارف کرایا. تو وہ میں نے اس سے بتایا کہ میں ورلڈ ٹور کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کوئی انگلش جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا، اس لیے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں. اور سارے کے سارے سائن بورڈز جو ہیں چائنیز میں ہی تھے. ہارڈلی کوئی بھی ایسا نہیں تھا مجھے بورڈ نظر آیا جو کہ انگلش میں ہو. اس لیے مجھے یہاں آئی واز فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمیونیکیٹ. اس لڑکی نے جب سنا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں تو وہ تقریباً اچھل پڑی اور بولی کہ وہ آسٹریلیا سے حال ہی میں وہ بھی واپس آئی ہے اور میلبرن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. اب وہ مجھے شناسا سی لگی. اب مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی میں نے اس کو یونیورسٹی میں ہی کہیں دیکھا تھا ڈیفینیٹلی. اس وقت وہ لڑکی اکیلی تھی اور ریسٹورنٹ میں کچھ کھانے کے لیے آئی تھی. ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے کافی ساری باتیں کی یونیورسٹی کے حوالے سے. جب میں ایم بی اے کر رہا تھا ان دنوں وہ بھی اس یونیورسٹی سے آئی ٹی میں ڈگری کر رہی تھی. اس لڑکی نے مجھے بہت سارے مفید مشورے دیے تائیوان میں گھومنے پھرنے کے بارے میں اور کھانے کے بارے میں. اس نے بتایا کہ وہ کافی بیزی ہے اور فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی. ادروائز وہ مجھے خود لے کے تائیوان کی مختلف جگہیں گھماتی اور تائیوان دکھاتی. میں سوچ رہا تھا کہ ایک یہ لڑکی تھی کہ تائیوان میں جو کہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تھی لیکن میرے ساتھ سیر کے لیے نہیں جا سکتی تھی، اور دوسرے ایک لڑکی بینکاک میں تھی جو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھی اور ہوٹل میں بھی، لیکن میں اس کے لیے اب اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گھوم سکتا تھا. تو I will talk to you in my next video. All the very best to you. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.